میرے باپ کا جنازہ صحن میں پڑا تھا مگر کندھا دینے کے لیے کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا۔ میں اور میری ماں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے گھر سے نکل کر محلے میں کئی گھروں کے دروازے پر دستک دی تاکہ کوئی میرے ساتھ جنازے کو کندھا دینے آ جائے، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا تو کسی نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میرے باپ نے میں گہری نیند میں سو رہا تھا کہ جب اچانک میری بیوی سے میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ زارون، آنکھ کھولو پلیز، اٹھو۔ اس کی گھبرائی گھبرائی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی، لیکن کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے میرا اب سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے؟ اس طرح آنکھ کیوں اٹھا رہی ہو؟ عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ اچانک ہی مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ کو پتہ بھی ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ جبکہ میں غصے سے دھاڑ پڑا، بھاڑ میں جاؤ، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صبح 9 بجے اٹھ کر ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے اور تم نے مجھے ابھی اٹھا دیا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ بولی، جب میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی نا، آپ کو تب احساس ہوگا۔ آپ کیوں میری بات نہیں سنتے؟ ایک دفعہ میری بات تو سنیں۔ جبکہ میں کروٹ بدل کر بولا، جو بھی بات کرنی ہے صبح کرنا، ابھی میں کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہتا۔ مجھے اس کے انداز پر شدید غصہ آیا۔ آج کل کی عورتیں وقت کا بالکل خیال نہیں کرتی۔ ایک انسان پورا دن ڈیوٹی پر ہو اور رات کے وقت جب وہ سوئے تو بھی پھر بھی وہ صبح تک صرف آرام چاہتا ہے، لیکن میری بیوی کے انداز ہی نرالے تھے۔ میں دوبارہ سو گیا تھا، اس بات سے انجان کہ مجھے اپنی اس حرکت کی کتنی بڑی سزا بھگتنی ہوگی۔ میری صبح جب میری بیوی کے جگانے پر ہی آنکھ کھلی تھی، میں اس بار بھی اس کو جھڑک دینا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے گھڑی کی طرف وقت دیکھا تو میں فوراً اٹھ گیا۔ گھڑی 8 بجا رہی تھی اور اب میں مزید سو نہیں سکتا۔ مجھے ڈیوٹی پر نکلنا تھا اور اس سے پہلے کہ نہانا بھی تھا، ناشتہ بھی کرنا تھا، کچھ دیر ماں کے ساتھ گزارنا تھا اور ابا کی دوائیاں بھی دینی تھی۔ میں سیدھا واش روم میں گیا اور اپنی بیوی کو جاتے جاتے حکم دیا کہ میرے لیے اور اماں کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ مجھے لگا شاید وہ وہاں بول کر کچن کی طرف جائے گی، لیکن وہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ فی الحال میں اسے نظر انداز کیے واش روم چلا گیا۔ میں نہا دھو کر فریش ہو کر تقریباً 15 منٹ بعد باہر آیا، مگر بیوی ابھی تک اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ اس کو اس جگہ پر بیٹھا دیکھ کر میں فوراً بولا، کیا ہوا؟ ناشتہ بنا چکی ہو کیا؟ اگر بن چکا ہے تو اماں کے کمرے میں لے آؤ، کر لیتے ہیں۔ میں جلدی جلدی بال بناتے جا رہا تھا جب اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا، میں اس گھر کی بہو ہوں، ملازمہ نہیں۔ اب بس بہت ہو گیا ہے۔ آپ کے نزدیک جب میری کوئی اہمیت ہی نہیں تو میں آپ کے گھر ٹھہر کر کیا کروں گی؟ میں اپنی اماں کے گھر جا رہی ہوں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ مجھے اس سے اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہی بولا، ہوا کیا ہے؟ اس طرح کیوں بول رہی ہو؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، ایک دن مر جاؤں گی تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کوئی عورت تھی جو آپ کی توجہ چاہتی تھی۔ اچانک ہی وہ غصے سے بولی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہنا شروع ہو گئے۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے ایک دم یاد آیا کہ اس نے مجھے رات 4 بجے کسی وجہ سے اٹھایا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہوا کیا ہے؟ تم نے رات بھی مجھے جگایا تھا، سب خیریت ہے؟ میری بات سن کر وہ بولی، آپ کو صرف اور صرف اپنی نیند کی پڑی ہے۔ میں اب آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں۔ میں اس لیے ٹھہری تھی وہاں، ورنہ میں رات 4 بجے ہی اپنے گھر اماں کی طرف چلی جاتی۔ اس گھر میں رہنا اب میرے بس سے باہر ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا یا خراب ہو چکا ہے؟ سب سے پہلے مجھے اس بات کا جواب دو، کہاں جاؤ گی؟ تمہاری ماں مر چکی ہے، بھائی تمہارا اتنا کماتے نہیں، بھابھیوں سے تمہاری خاص بنتی نہیں، کہاں جاؤ گی؟ وہ بولی، سڑک پر رہوں گی لیکن آپ کے گھر نہیں رہوں گی، اور اس کے لیے اگر مجھے موت کا منہ بھی دیکھنا پڑے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ اس طرح وہ کیوں بول رہی تھی یہ بات مجھے بالکل معلوم نہیں تھی۔ وہ اب اپنا سامان باندھنا شروع ہو گئی۔ میں نے اسے ہر آسائش دی تھی، گھر میں راشن موجود تھا، سبزی میں خود لا کر دیتا تھا، ٹھنڈا پانی، پنکھا، ہر شے اس کے پاس تھی، کسی چیز کی اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میری بہن نہ تھی اور نہ بھائی، نہ ہی سسرال کا جھمیلا۔ میری ماں اتنی اچھی عورت تھی، میرے بابا کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، پھر یہ اس طرح کیوں برتاؤ کر رہی تھی؟ کچھ دیر میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کے کپڑے چھین لیے اور اس کا بازو پکڑ کر بولا، پہلے مجھے بتاؤ، پھر تمہیں جانا ہے یہاں سے تم جا سکتی ہو، لیکن اس سے پہلے تمہیں کہیں بھی نہیں جانے کی اجازت۔ تم میرے نکاح میں ہو،
میری اجازت کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ کی اجازت نہیں چاہیے مجھے۔ آپ کو اب شوہر ہی نہیں مانتی۔ جو شوہر اپنی بیوی کی حفاظت ہی نہیں کر سکتا، اس سے میں کیا توقع کر سکتی ہوں؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک بار پھر وہ اپنا سامان باندھنا شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے کئی دفعہ پوچھا، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ غصے میں نے اس کا سارا سامان کھینچ کر زمین پر پٹک دیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ جو اس آفر کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، بے یقین نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، خبردار جو تم نے الٹی سیدھی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، اگر تم نے گھر کی دہلیز سے ایک قدم بھی باہر نکالا، تم سے تمام تر رشتہ توڑ دوں گا۔ ہمارا کوئی بڑا خاندان نہیں ہے، لیکن جو چند لوگ ہیں وہ ہماری بہت عزت کرتے ہیں۔ معاشرے میں ہمارا ایک الگ مقام ہے۔ اگر میری بیوی بن مطلب کے روٹ کر جائے گی تو لوگ مجھ سے سوال کریں گے، تب میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ میری بیوی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، میں بن مطلب کے نہیں جا رہی، مطلب ہے تبھی جا رہی ہوں۔ آپ کو میری فکر ہے کہ نہیں؟ آپ بس سمجھتے ہیں کہ گھر میں راشن ڈال دیا، سہولت کی ہر چیز دے دی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس بات کا مطلب تو صاف سیدھا ہے، میں اس گھر میں بہو، آپ کی بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی ماسی ہوں، جس سے ہر چیز دے دی جاتی ہے۔ بس اب تم گھر سنبھال لو۔ شاید وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جسے اس کے ساتھ بہت کچھ برا ہوا ہو، لیکن میرے ہزار دفعہ بتانے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور میں مجبوراً اسے کمرے کے اندر بند کر کے اماں کے کمرے کی طرف بھاگ۔ اماں ابا ہماری آوازیں سن چکے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اماں بولی، ہوا کیا ہے؟ تمہاری بیوی اس طرح تماشا کیوں لگا رہی ہے؟ باہر محلے کے لوگ بھی سن رہے ہیں، وہ گھر میں کیوں چیخ رہی ہے؟ میں نے امی کو دیکھا تھا اور غصے سے بولا، شادی کے لیے آپ کو یہی ایک لڑکی ملی تھی؟ پڑھی لکھی ہے نہ عقل ہے نہ شعور، بس آپ اٹھا کر لے آئیں۔ میں کون سا مرا جا رہا تھا جو آپ نے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا؟ میری بات سن کر وہ بولی، ایسی بات نہیں ہے، تو تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مجھے بتاؤ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ میں نے ان کو تمام تر تفصیل بتائی۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ 4 بجے جگا کر مجھے بتا رہی تھی؟ اس کی بات سن لیتے تھے، اگر کبھی ایسا ہوا اور تب ہماری طبیعت کے حوالے سے جگا رہی تھی، تب بھی کیا تم نہیں سنو گے؟ تب بھی کیا اس طرح ہی کروٹ بدل کر سو جاؤ گے؟ امی کی بات بالکل درست تھی۔ مجھے واقعی اس کی بات صبح سننی چاہیے تھی۔ مجھے اب افسوس ہونے لگا۔ میں نے کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ایک دم بابا بولے تھے، یہ آج کل کی لڑکیاں کچھ زیادہ ہی ڈرامے باز ہو گئی ہیں۔ آپ ایک الگ سوچ اور دماغ کی تھیں، مگر یہ لڑکیاں الگ سوچ اور دماغ کی ہیں۔ آپ نہیں جانتی وہ بیٹا، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اس طرح ان عورتوں کے عقل ٹھکانے گھڑی گھڑی جاگتے رہو گے تو کس طرح آپ صبح ڈیوٹی پر جاؤ گے؟ تم آرام سے ڈیوٹی پر نکل جاؤ، تمہاری اماں بھی تھوڑی دیر بعد ناشتہ بنائیں گی، ہم دونوں کر لیں گے، اور پھر تمہاری اماں تمہاری بیوی کو بھی دیکھ لیں گے۔ اگر تم باتوں کو سر پر سوار کرو گے تو کماؤ گے کیسے؟ بابا نے بالکل درست بات کہی تھی، لیکن فی الحال میری بیوی کی ذہنی حالت بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میرا اس وقت کام پر جانا مناسب نہیں تھا۔ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، بابا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی فی الحال میں کہیں نہیں جا رہا۔ اس سے بات کرنا ضروری ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہے اور میں اس کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ میری جبکہ بابا خاموش ہو گئے اور امی اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، آؤ تمہاری بیوی سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے، کیا پتہ کچھ بتا دے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی امی نے باہر کی طرف قدم اٹھایا، بابا چیخے تھے، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کب سے کہہ رہا ہوں ناشتہ دے دو، وہ تم سے دیا نہیں جاتا اور بلا وجہ کے مسائل کو حل کرنے نکل پڑی ہو۔ کچن میں جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ یہ ان دونوں میاں بیوی کا مسئلہ ہے، وہ خود حل کر لیں گے، تمہیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا کے اس انداز پر میں حیران رہ گیا۔ وہ میرے باپ تھے، مگر جس طرح انہوں نے امی کو روکا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہ ہو۔ اب اماں اور میں نے حیرت سے بابا کو دیکھا اور پھر اماں بنا کچھ بھی کہے باہر چلی گئیں۔ مجھے پریشانی ہونے لگی تھی، کہیں میری بیوی کی وجہ سے میرے ماں باپ آپس میں کہیں ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ میری اماں ابا کی ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ میں فوراً باہر آیا جبکہ امی خاموشی سے کچن میں جا کر ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے میری بیوی پر سخت غصہ آنے لگا۔ میری ماں ایک بیمار عورت تھی،
وہ اتنے کام نہیں کر سکتی تھی۔ میری بیوی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھاتی، مگر وہ نہ جانے کیوں ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ میں امی کے پاس ہی کھڑا ہو گیا جب وہ دھیمی آواز میں بولی، تمہارے ابا کو بھوک لگ رہی ہے اس لیے ایسے کر رہے ہو، تم جاؤ اپنے کمرے میں دوبارہ اپنی بیوی سے بات کرو۔ اس طرح اسے اکیلے چھوڑنا، کمرے کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہیں اس سے وہ نقصان نہ پہنچا لے، بلا وجہ تمہاری ذات پر الزام لگ جائے گا، اور اگر وہ اپنی اماں کی طرف جانا چاہ رہی ہے تو اسے چھوڑو۔ 2-4 دن وہ اپنے بھائیوں کے درمیان گزارے گی، اپنی بھابھیوں کے تانے سنے گی تو دماغ درست ہو جائے گا۔ امی کی بات بھی بالکل درست تھی۔ 2 مہینے ہو گئے تھے وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملنے نہیں گئی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ ان کے پاس کچھ دن رکنے چلی جائے۔ میری ماں کو ناشتہ وغیرہ بتاتا دیکھ کر وہ میرے پاس اتنے پیسے ضرور تھے کہ میں کچھ دن باہر کا ہی کھا لیتا۔ اب دوبارہ کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل تو وہ زمین کے پاس ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ یقیناً وہ اب بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی بولی، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ کیا آپ میرے لیے ایک الگ گھر نہیں لے سکتے؟ ہم دونوں وہاں اپنی زندگی شروع کریں گے۔ میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایسے کیسے میں انہیں چھوڑ سکتا تھا؟ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اچانک سے کس بات کے لیے اتنا تماشا کھڑا کر رہی ہو؟ میرا باپ تمہیں اتنی عزت دیتا ہے، میری ماں تمہیں بیٹی بیٹی کہہ کر تھکتی نہیں، اور تم انہیں ہی تنہا چھوڑنے کی بات کر رہی ہو۔ میری بات سن کر وہ بولی، ہمیں یہ فیصلہ لینے کی اجازت اسلام نے دی ہے، میں الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہوں۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بیویاں 4 آ سکتی ہیں لیکن ماں باپ نہیں آتے۔ مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی اپنے ماں باپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تم اس بات کو بھول جاؤ، تم کہہ رہی ہو نہ کہ تمہیں اپنے بھائیوں کے گھر جانا ہے، کچھ دن تم ان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو تو میں نے فیصلہ کیا ہے، تمہیں ابھی تمہارے بھائی کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ 2-4 دن ان کے ساتھ گزار لو، جب تمہارا شوق پورا ہو جائے تو لوٹ آنا۔ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک الگ گھر میں رہوں گا۔ میری بات سن کر وہ بے بس لہجے میں بولی، آپ حالات سے واقف نہیں ہیں، خدا را میرے اوپر رحم کریں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ آپ کو کس طرح میں اپنی بات سمجھاؤں؟ مجھے یقین ہے جب تک کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہوگا۔ اس کی باتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی، میرا دل بھی عجیب ہو گیا۔ اس نے روتے روتے ایک بار پھر اپنا سامان اٹھایا تھا، اسے مکمل باندھا تھا اور پھر چادر لے کر میری طرف سامنے کھڑی ہو گئی، یعنی وہ ہر قیمت پر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میں ایک بار پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، سوچ سمجھ کر جاؤ، دیکھ لو تمہارے بھائی والے تمہیں خاص پسند نہیں کرتے، تمہاری بھابیاں تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں گی، اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو بھی بات ہے ہم اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں۔ مگر میری بیوی نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جب آپ میری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، آپ کے نزدیک صرف آپ کے ماں باپ اہم ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، کیونکہ اگر میرے ساتھ وہ ہو گیا جس سے میں ڈر رہی ہوں تو میں کبھی بھی زندگی میں خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے، اگر میں نے آپ کو اس مسئلے کے بارے میں بتایا آپ مجھ پر ہی شک کریں گے، میرا مسئلہ کبھی حل نہیں کریں گے۔ اگر آپ ایک اچھے شوہر ہوتے تو پہلے ہی مجھے محفوظ کرتے، لیکن آپ ایک اچھے شوہر نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے اس کی باتیں بے حد بری لگ رہی تھی، لیکن میں نے ضبط کر لیا۔ امی نے بالکل ٹھیک بولا تھا کہ اسے تم اس کے بھائیوں کے گھر چھوڑ کر آؤ، جب اس کی بھابیاں اس کی باتیں سنائیں گی تب اسے احساس ہوگا کہ شوہر کا گھر کتنی بڑی جنت ہوتی ہے۔ میں اسے بائک پر بٹھا کر سیدھا اپنے سسرال کی طرف گامزن ہو گیا۔ راستے بھر بھی میں دماغ میں یہی سب چلتا رہا کہ آخر آگے ہوگا کیا، میری بیوی کیا تماشا کرے گی۔ بس سوچنے کے بعد بھی مجھے کوئی حل نظر نہیں آیا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم سسرال پہنچ گئے تھے۔ مجھے لگا وہ مجھے اندر آنے کے لیے بولے گی، مگر وہ چپ چاپ بائک سے اتری تھی اور اپنا سامان لیے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر تک میں ان کی پشت کو گھورتا رہا، آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے جو وہ اس طرح برتاؤ کر رہی ہے۔ لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہ نکلا۔ امی ناشتہ تیار کر چکی تھی اور دونوں برآمدے میں ہی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ امی فوراً گئی تھی اور میرے لیے چائے گرم کر کے لے کے آئی
اور میرے سامنے رکھ دی۔ میں اپنے نوالا توڑ رہا تھا کہ کھا رہا تھا۔ کھانا کھانا بھی میرے لیے محال ہو رہا تھا، لیکن اس وقت پیٹ میں کچھ جانا بھی بہت ضروری تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا۔ ایسی لڑکی کبھی گھر نہیں بسا سکتی، کچھ دن اپنے ماں باپ کے گھر رہے گی تو دماغ درست ہو جائے گا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا، جبکہ امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس نے کچھ بتایا وہ کیوں جا رہی ہے؟ کچھ تو بولا ہوگا۔ امی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی بابا دھاڑے تھے، تمہیں کیوں اتنا تجسس ہو رہا ہے؟ میاں بیوی کی لڑائی ہے، دونوں آپس میں سلجھا لیں گے، تمہیں بیچ میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں بولا، بابا لڑائی ہم دونوں کی نہیں ہے، لڑائی اس کی آپ دونوں سے ہے۔ وہ بہت عجیب باتیں کر رہی تھی کہ اسلام نے اسے حق دیا ہے الگ گھر کے مطالبے کا، وہ میرے ساتھ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہے۔ میری بات سن کر امی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ بابا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، آخر کو میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ ان دونوں کا ایسا رد عمل آنا فطری تھا۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، مگر آپ دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ میرے ماں باپ میرے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ میری بیوی کو ابھی فی الحال سمجھ کی ضرورت تھی، جو اس کی بھابیاں ہی اسے دے سکتی ہیں۔ آپ دونوں زیادہ مت سوچیں۔ میری بات سن کر امی بولی، بڑی کوئی بڑی ہے بات، ورنہ تمہاری بیوی کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتی۔ بلکہ اس نے ہمیشہ مجھے یہی ایک بات کہی کہ امی میں مر جاؤں گی لیکن کبھی آپ کے بیٹے کو آپ سے دور نہیں کروں گی۔ مجھے معلوم ہے جب بیٹے ماؤں کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو ماؤں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ امی کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میری بیوی کی سوچ ایسی ہی تھی۔ شادی کی چند دن نہیں ہوئے تھے بلکہ میری شادی کو 3 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس درمیان ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا تھا، مزاج، سوچ، ہر ایک بات۔ مگر اب اس کا اچانک اس طرح الٹی باتیں کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے امی پاپا سے مزید بات نہیں کی، چپ چاپ ناشتہ تناول کیا اور انہیں اللہ حافظ بول کر اپنے کام پر آ گیا۔ اس نے انجان کہ میری پیٹھ پیچھے کتنی بڑی قیامت آنے والی ہے۔ دن پورا معمول کے مطابق گزرا تھا، رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ 9 بجے میں اپنے کام سے نکل کر بائک پر بیٹھا ہی تھا کہ جب میرا موبائل فون بجا۔ میں نے موبائل جیب سے نکال کر دیکھا، سامنے کسی اور کا ہی بلکہ میری بیوی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی تھی جب اس کی روتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی، مجھے لینے کے لیے آ جاؤ، اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، میں مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کی بات سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ جتنے مان اور حق سے وہ اپنے بھائیوں کے گھر گئی تھی، وہ مان اور بھروسہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے کسی بھی طرح کی تنزیہ گفتگو نہیں کی۔ فوراً پورا دن میں اسی کو سوچتا رہا اور پریشان ہوتا رہا اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتا رہا کہ وہ گھر سنبھال پاتی۔ اسی لیے میں نے بنا کچھ بھی کہے اپنا بولا تھا کہ میں آ رہا ہوں، تم سامان سیٹ کر لو۔ میں گاڑی پر بیٹھ کر سیدھا اپنے سسرال کی طرف گامزن ہو گیا۔ راستے بھر میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں اس سے کیسے مناؤں گا، اس سے کیسے پوچھوں گا کہ تم نے رات 4 بجے مجھے کیوں اٹھایا تھا اور تم ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے سسرال پہنچ گیا۔ گاڑی دروازے پر ہی روکی تھی اور گھر کی ڈور بیل دی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور سامنے میری بیوی سامان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ فوراً باہر آئی اور بنا کچھ کہے سامان میرے حوالے کیا اور چپ چاپ پیچھے بیٹھ گئی۔ میں اس سے کئی سوال کرنا چاہتا تھا کہ ہوا کیا ہے، تو اچانک واپس کیسے آ گئی؟ آخر ان لوگوں نے ایسا کیا کر دیا؟ فی الحال اس کے چہرے پر موجود اداسی کو دیکھ کر میں نے کوئی الٹا سیدھا سوال نہیں کیا بلکہ سیدھا گاڑی کو گھر کی طرف موڑ لیا۔ راستے میں ہم دونوں خاموش ہی رہے، البتہ ہر تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ بے شک میں جتنا بھی لاپرواہ بنوں لیکن مجھے میری بیوی کا رونا بالکل پسند نہیں، اس لیے میں اس کی ہر ضرورت کی چیز کو پوری گھر میں رکھتا تھا۔ ایک لمبی مسافت کر کے ہم گھر لوٹ آئے۔ دروازہ امی نے کھولا تو میری بیوی کو دیکھتے ہی فوراً آگے بڑھی تھی اور اسے گلے لگا لیا، جبکہ اس کا چہرہ بہت بجھا بجھا تھا۔ حالانکہ میری امی اس سے بہت اچھی وابستگی تھی، وہ انہیں امی کہہ کر ہی پکارتی تھی، مگر اب اس کے انداز میں امی میں پریشان ہو گئی۔ وہ مل کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کے بعد میری امی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیسے آ گئی۔ میں نے جب اس کو بتایا کہ افسوس کرتے ہوئے بولی کہ اس کی بھابیاں بہت بدتمیز ہیں، ان کی منہ میں جو آتا ہے کہہ دیتی ہیں، سوچتی بھی نہیں نند کی عمر ہی کتنی ہے اور ابھی اتنے سال ہو گئے
شادی کو ہمیشہ اس نے دکھی کیا اور آج اس کا مان بھی ٹوٹ گیا۔ چپ چاپ اپنی بیوی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید اسے میری ضرورت تھی، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اب میرے اوپر کیسی قیامت گزرنے والی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، اگلا لمحہ میرے لیے موت جیسا تھا۔ میری بیوی کلائی پر چھری رکھے کھڑی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی اور بس کسی بھی وقت اپنی کلائی کاٹ سکتی تھی۔ میں فوراً چیخا، پاگل ہو گئی ہوں، چھری نیچے کرو۔ میرے غصے سے چیخنے پر اس نے فوراً آنکھیں کھول لی اور سر نفی میں ہلا کر بولی، مر جاؤں گی لیکن چھری نیچے نہیں کروں گی۔ آج مجھے ختم ہو جانے دیں اور نہ ہی مسئلے بڑھیں گے، میرا زندہ رہنا سب سے بڑی مشکل ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، کوئی مشکل نہیں ہے، تم میرے لیے بہت اہم ہو اور مجھے بہت عزیز ہو، میری بیوی، تم میری پلیز اسے نیچے کر دو۔ تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، تم مجھے سب کچھ بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ہر بات سنوں گا۔ اگر تمہاری بات میں وزن ہوا، میں بخدا تمہیں لے کر الگ ہو جاؤں گا، لیکن اس طرح خود کو تکلیف مت دو، خودکشی حرام ہے۔ میری بات سن کر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر نفی میں ہلا کر بولی، مجھے علم ہے لڑکے اس طرح اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر لڑکیوں کو پاگل بناتے ہیں اور آپ بھی کچھ ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ میں آج آپ کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آؤں گی۔ میں جانتی ہوں خودکشی حرام ہے، لیکن میں مزید زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجھے اس کی پاک ذات پر مکمل بھروسہ ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے ہی سامنے کھڑے کھڑے اپنی کلائی کاٹ دی۔ تیز دھار خون نیچے زمین پر بہنا شروع ہو گیا۔ میں تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا اور فوراً اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ لیا اور غصے سے بولا، یہ کیا کیا، بدتمیزی ہے، تم پاگل ہو گئی ہو؟ مگر وہ اب حواس سے بیگانہ ہو گئی، میری باہوں میں جھول گئی۔ اس کی اس انداز پر میں حیران تھا کہ ایک عورت جو ہمیشہ ہی موت سے ڈرتی آئی ہو، وہ خود کو مار لے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے فوراً اس کو اٹھایا اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ امی بابا گرمی کی وجہ سے برآمدے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اسے اس طرح لے جاتے دیکھ کر فوراً دونوں کھڑے ہو گئے۔ امی فوراً میرے قریب آئی تھی اور جب انہوں نے صورتحال دیکھی، وہ فوراً بولی، امجد کے رکشے میں لے جاؤ، بائک پر یہ بیٹھ نہیں پائے گی۔ میرے پڑوس کے آدمی کا رکشہ تھا، امی اسی کا حوالہ دے رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہی کے رکشے میں اپنی بیوی کو لے کر اسپتال گیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میں نے ایسا بالکل نہیں چاہا تھا میری بیوی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اب صورتحال ایسی تھی کہ میں مجبور ہو گیا۔ میری بیوی کو فوراً داخل کر لیا گیا تھا اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ پولیس کیس ہے، مگر جب انہوں نے میری بگڑی ہوئی حالت دیکھی تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خدا کا احسان ہے، آپ کی بیوی اب محفوظ ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، مگر ذہنی طور پر یہ بہت پریشان ہے اور مسائل میں الجھی ہوئی ہیں، آپ ان کو سکون دیں۔ یہ پولیس کیس ہے، مگر آپ کی بیوی کو کچھ نہیں ہوا، اس لیے ہم کچھ نہیں کر رہے، مگر آئندہ کے بعد اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو ہم سخت کارروائی کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، جبکہ میں اس لمحے سر پکڑ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس طرح اس کی موت نہیں ہوئی۔ خودکشی حرام ہے اور خودکشی کرنے والا جہنم جائیں گے۔ میں نے ہمیشہ سے یہی سنا تھا اور مجھے خودکشی سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اکثر نماز میں اپنے لیے خیر کی دعا مانگتا، کبھی بھی ایسی نوبت نہ آئے کہ میں خود کو ختم کروں۔ ابھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب سامنے سے مجھے امی پریشان حال نظر آئی۔ اس عمر میں میری بیوی نے عجیب انہیں بھی ستایا ہوا ہے۔ امی فوراً قریب آئی اور بے چین لہجے میں بولی، کیسی ہے تمہاری بیوی؟ اب اس کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے نا؟ جبکہ میں نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر وہ بولی، مسئلہ بہت بڑا ہے، ورنہ تمہاری بیوی کبھی ایسی حرکت نہیں کرتی۔ موت سے ہمیشہ ہی اسے ڈر آتا تھا، اگر اس نے موت کو ہی گلے لگایا ہے تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔ آخر ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا جو وہ اس قدر مجبور ہو گئی کہ خود کو مارنا چاہتی ہے؟ یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو اتنا خوش رکھا ہوا تھا، پھر وہ اس حد تک کیسے ذہنی سکون کیوں نہیں ہے اسے؟ اور اسی ایک بات نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں سیدھا کمرے کی طرف بڑھا تھا، اندر داخل ہوا، وہ سر جھکائے بہت ابتر حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے منہ پھیر لیا۔ میں فوراً اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا کہ یہ سب کیا تماشا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کر دیا جو تم میرے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ میں مرنا چاہتی تھی، مجھے مرنے کیوں نہیں دیا؟ اس کی بات سن کر میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا،
کیونکہ ذمہ داری ہو تم میری، اس طرح تمہیں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اب مجھے بتاؤ تم یہ سب تماشا کیا ہے؟ صبح سے اتنا زیادہ عجیب برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ میرے غصے سے کہنے لگی کہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں اس طرح بڑھتا آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر کے اندر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا باپ مجھے ہراساں کرتا ہے، میری معصومیت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں ان کا کہنا ہے کہ اگر میں نے ان کی ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے تو وہ آپ کا دماغ خراب کرنے کے، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، مجھے طلاق دے دی جائے، اور اسی ڈر سے میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ یہ بات میں نے اپنے گھر والوں کو جا کر بتائی، انہوں نے بھی اسی طرح ریئیکٹ کیا جس سے میں نے سوچا تھا۔ بہت بدتمیزی سے وہ سب پیش آئے۔ بھابھیوں کا کہنا تھا کہ میں اپنے سسر پر ڈورے ڈال رہی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں غلیظ نظروں سے نہیں دیکھا۔ وہ میرے باپ ہیں، میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی، مگر اب سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ وہ میرے کچھ نہیں لگتے، اور اب آپ سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، کیونکہ آپ کبھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں پتھر کا مجسمہ بن گیا، واقعی ہی اس کی بات ناقابل یقین تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ تم اگر الگ گھر ہونے کے لیے اس طرح کا الزام میرے باپ کے سر پر لگاؤ گی تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم بول کیا رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ بولی، مجھے علم تھا اس بات کا، برتاؤ کا، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو جا کر اپنے باپ سے پوچھیں اور مجھے یہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ میں بنا کچھ بھی کہے باہر آ گیا۔ امی بابا دونوں ہی بیٹھے ہوئے، دونوں کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ امی فوراً میرے قریب آئی تھی اور پوچھا تھا کہ کیا بات ہے، اب کیسی ہے، جبکہ میں اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے میری بیوی سچی لگ رہی تھی، کیونکہ اس تمام ڈرامے میں بابا نے بالکل بھی میرا اور میری بیوی کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ امی پر ہی بھڑک رہے تھے۔ میں ابھی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ جب اندر سے میری بیوی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً اندر کی طرف بھاگا اور اگلا لمحہ میرے لیے موت جیسا تھا۔ اس نے فروٹ باسکٹ میں رکھی چھری سے اپنی رگیں دوبارہ کاٹ لی، اور اس وقت وہ بالکل ٹھنڈی پڑ گئی۔ ڈاکٹر فوراً آئے، ان کے بچانے کی بہت کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ نہیں بچ پائی، اور میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ دم توڑ گئی، جبکہ میں ایسا ہو گیا جسے کاٹو تو بدن میں لہو رہے ہیں۔ پولیس کیس ہو سکتا تھا، لیکن سب کچھ اسپتال کے عملے کے سامنے ہوا، اس لیے مجھ پر کوئی الزام نہیں لگا تھا۔ تمام تر کارروائی سکون سے ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا اصل قیامت تو اب ہے۔ میری بیوی کا جنازہ صحن میں رکھا ہوا تھا، اور جب اس کے بھائیوں نے آ کر میرے باپ کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا، انہیں گالیاں دی تھیں، اس وقت محلے کے سب لوگ موجود تھے۔ میری بیوی نے خودکشی کی تھی، اس لیے بھی بہت کم لوگ آئے تھے، اور جو لوگ وہاں آئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ میں نے بہت مشکل سے معاملے کو سنبھالا تھا اور اپنی بیوی کو چار کندھے پر قبرستان لے گیا۔ تکفین کے دور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہنستی کھیلتی لڑکی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ بھی میری بے عقلی اور لاپرواہی کی وجہ سے۔ میں اس وقت بیٹھ کر بہت رویا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ابھی اصل قیامت تو شروع ہوئی۔ میری واپسی مغرب کے اذان کے وقت گھر ہوئی، لیکن گھر میں ہوتے ہوئے تماشے نے میرے قدم زنجیر کر دیے۔ میرا باپ پاگلوں کی طرح صحن میں بیٹھا اپنا سر پیٹ رہا تھا اور بولے جا رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو بہو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے سکون نہیں مل رہا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے تم ہر جگہ مجھے ختم کرنے کے لیے کھڑی ہو، مجھے معاف کر دو، میں بے قصور ہوں۔ وہ چیخ رہے تھے، دور رہے تھے۔ امی بھی ایک کونے میں کھڑی روئے جا رہی تھی۔ یہی عالم میرے خاندان کے لوگوں کا بھی تھا، اسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی میں آگے بڑھتا جب اچانک بابا زور زور سے چیخنا شروع ہوئے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے شروع ہو گئے، ہونٹ نیلے پڑ گئے اور آنکھیں اوپر چڑھ گئیں۔ یہ منظر بھی قیامت خیز تھا۔ ان کو سنبھالنے کی کوشش کی، امی بھی فوراً آگے آ گئیں، لیکن ایک لمحہ لگا تھا اور اسی لمحے انہوں نے دم توڑ دیا۔ ان کی روح قبض ہو گئی اور ہمارے درمیان اب نہیں رہے۔ میں بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، میرے لیے سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ یہ اچانک سے میرے گھر میں ایسی قیامت کیسے آ گئی؟ پہلے جوان بیوی کا انتقال اور اب باپ کا بھی رونے لگا کہ چیخنے لگا۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے، اور اب جب لوگوں نے یہ سب دیکھا تو الٹے قدموں لوٹ گئے۔ کوئی بھی مجھے دلاسا دینے نہیں آیا، کیونکہ میرے باپ کے انداز نے پورے محلے کو بتا دیا کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ کیا کرتے آئے ہیں۔ میں نے اکیلے ہی تمام کارروائیاں شروع کی تھی۔
ان کی باڈی سب سے پہلے سرد خانے پہنچائی تھی۔ پوری رات امی روتی رہیں، وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت دردناک بات تھی۔ امی کو اس طرح روتا تڑپتا دیکھ کر مجھے بھی بہت رونا آ رہا تھا۔ میری تمام رشتہ دار ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پر عذاب نازل ہوا ہے، اگر جو بھی ان کی مدد کرے گا اس پر بھی عذاب پڑے گا۔ اور میں حیران تھا، ان لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ عذاب دینے لینا یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے، بیچ میں مداخلت کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ مجھے خوف آ رہا تھا، بابا کی تدفین کے مراحل میں اکیلے کیسے طے کروں گا؟ ان کی میت ایک کندھے پر قبرستان کیسے لے جاؤں گا؟ پوری رات یہی سب سوچتا رہا۔ اگلے دن بابا کو میں سرد خانے سے گھر لے آیا۔ کفن پہنے وہ صحن میں ہی تھے جہاں جنازہ بیچ صحن میں رکھا تھا، جہاں میری بہن کا رکھا ہوا تھا، اور میں ان لوگوں کا انتظار کرنے لگا۔ امی جی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ گھر میں اب صرف ہم دونوں تھے۔ میں ہمت کر کے باہر گیا، ہر دروازے کو کھٹکھٹایا، ان سے درخواست کی تھی کہ خدا را میرے باپ کے جنازے کو کندھا دے دیں، لیکن سب نے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے زانی انسان کے جنازے کو نہیں ہاتھ لگائیں گے، یہ اس قابل نہیں۔ اور میں حیران تھا کہ آج کل کے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، وہ کوئی بھی غلطی کریں، کچھ بھی کریں، یہ اللہ اور اس کا معاملہ، ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ کئی لوگوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ میں گھر لوٹ آیا اور ابا کے جنازے کے پاس بیٹھ گیا اور خوب رویا، ان سے خوب شکوہ کیا۔ جب آپ کے پاس آپ کی بیوی موجود تھی تو آپ نے اپنی نظریں کیوں پھیری؟ میری بیوی کو کیوں دیکھا؟ خود بھی آپ چلے گئے، میری بیوی بھی چلی گئی اور ہم دونوں ماں بیٹے اکیلے رہ گئے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں آپ کو قبرستان کیسے لے کے جاؤں؟ میری مدد نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کا اختتام اتنا خراب ہوگا۔ یہ کہہ کر میں ہچکیوں سے رونے لگا۔ جب گھر کا دروازہ کھلا اور مسجد کے کچھ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے، مولوی صاحب نے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہ لوگ جو بابا کے بہت قریبی دوست تھے۔ مولوی صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے تمہاری بیوی کا بہت افسوس ہوا اور تمہارے باپ کا بھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ ہم کوئی نہیں ہوتے کسی بھی مسلمان کی میت کو نہ دفنانے والے یا اس کے جنازے کو کندھا نہ دینے والے۔ ایک اچھا مسلمان وہی ہے جو دکھ سکھ میں ساتھ دے۔ ہم سب تمہارے بابا کے جنازے کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچائیں گے۔ اجازت ہے تو کندھا دیں۔ میں نے فوراً سر ہاں میں ہلایا تھا اور بابا کو قبرستان کی طرف لے کر چل پڑے۔ جس وقت میں ان کی قبر میں اتر کر ان کو اتار رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، کیونکہ ان کی قبر مجھے بہت زیادہ تنگ اور تپش زدہ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی گرمی اس قبر میں تھی۔ میں نے اسی لمحے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کی، کافی ساری دعائیں پڑھیں، اپنے اعمال کو اپنے باپ کا احصال ثواب کیا اور انہیں قبر میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دی۔ جیسے جیسے قدم باہر کی طرف بڑھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے بابا مجھے پیچھے سے پکار رہے ہوں، مدد کے لیے بول رہے ہوں کہ ابھی نہ جاؤ، مگر اب مجھے جانا ہی تھا۔ امی کے لیے حالت ان کی بہت ناساز تھی۔ میں نے امی کو بھی بہت حوصلہ دیا تھا اور خود بھی حوصلے سے ہی کام لیا، کیونکہ اگر میں حوصلہ نہیں کرتا تو میں اپنی ماں کو کیسے سنبھالتا۔ میں ہفتے میں ایک دفعہ ان دونوں کی قبر پر جاتا، فاتحہ پڑھنا اور اللہ سے فریاد کرتا کہ دونوں کو ہی آپ جنت عطا کرنا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عبرت دے گا کہ دنیا میں جو چند لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں وہ آپ سے سوائے گھن کھانے کے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے جانے سے پہلے اپنے اعمال کو اتنا اچھا اور مضبوط بنائیں کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوں، آپ کے دکھ میں آپ کے اہل و عیال کا سہارا بنیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔